الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. آج چونکہ دو عمل ہیں ہمارے سامنے جمعرات اور جمعہ کی رات میں، تو یہ درود شریف پڑھ رہا ہے 40 درود شریف، اور یہ بھی ہمیشہ بھی پڑھا کرو. جب رمضان چلی جائے تو رمضان کے بعد بھی ایک مرتبہ دن میں پڑھ لو ضرور. اس کو چھوٹی سی تو کتاب بنائی ہے ماشاءاللہ، اب پاکٹ میں بھی رہ سکتی ہے، جہاں بھی موقع ملا پڑھ لیا. تو بہت سی اس کے بڑے فوائد ہے. اور دوسرا جو ہے ختم خواجگان کا عمل ہے، وہ کریں گے انشاءاللہ. یہ دو عمل ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اب آج حدیث پاک جیسے پچھلی جمعرات کو موقوف رکھا تھا تو آج بھی موقوف رکھیں گے. حق تعالیٰ جل شانہ برکت کا فرمائے. اور یہ اصل میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبب ہے. ایک تو یہ ہے کہ سال بھر میں 12 ربیع الاول آ گئی، کوئی آ گئی اور حضور کا تذکرہ کر دیا اور کھڑے ہو گئے اور یہ اور وہ اور لائٹ سلگا دی. کہ نہیں، ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ ہمیں تو ہر روز جیسے اللہ جل شانہ کی یاد کرتے ہیں ویسے حضور صلی اللہ اور جو ہے ہم شرک نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. وہ خالق ہے، اللہ کے رسول مخلوق. لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس خالق نے اس اپنے بندے کو اتنی عزت دی کہ کسی اور کو نہیں دی. آج سورہ یوسف جو ہے تراویح کے اندر پڑھی گئی. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ اس میں کیا رمز اور کیا اشارات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل. آپ دیکھ لیجئے حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دین کی بنیاد ایسی رکھی بھائی کہ جو اللہ جل شانہ کا نام آئے تو اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہتے ہیں مزید میں ادھر اللہ لکھا ہے ادھر محمد لکھا ہے، تم شرک کرتے ہو. ارے تم سمجھے ہی نہیں کیا شرک کرتے ہو. جب اللہ جل شانہ نے عرش الہی کے اوپر اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام لکھا تو مسجد کیا چیز ہے؟ مسجد بہت بڑی ہے. کیا چیز؟ میں کوئی مسجد کی بےد بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن عرش کے سامنے تو مسجد کا مرتبہ بہت ہی کم ہے. وہاں لکھا. آدم علیہ السلام پوچھے کہ یہ آپ کے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ کہا ہاں یہی تو دیکھنا ہے. اور پھر تو ہمارے سامنے دیکھ لو اذان ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اقامت کھڑی ہوتی ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. اور مرو گے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ہونا ضروری ہے ورنہ مغفرت نہیں ہوگی. کوئی صرف ایسا کہے میں اللہ کو مانتا ہوں محمد کو نہیں مانتا ہوں اور اللہ کا لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے مرتے وقت اور محمد کا انکار کرتا ہے، ابدی جہنم میں جائے گا. شرط کیا لگائی؟ یہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہماری زبان پر نہ عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلب میں دماغ میں عطا فرمائے. اس کو سوچ کر ہی ہم بڑھے لا الہ الا اللہ. کیونکہ جب آدمی مرنے لگتا ہے تو بہت کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے تو کمزور اتنا ہو جاتا ہے کہ بچے سے منہ سے چھوٹ جاتے ہیں ایک دن کے اندر. تو پھر جو ہے وہ مرتے وقت زبان سے، لیکن بس ایک تصور رہا. اور کہتے ہیں جب ذرا گردن جھکائی تصویر یار دیکھ لے، ہے نا. جب ذرا گردن جھکائی، بعض لوگ جو خاموش ہوتے ہیں لیکن اس میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں. شیخ ابو الیمن برکات رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مدینہ منورہ میں بہت عرصہ انہوں نے گزارا اور اتنے عاشق رسول تھے کہ آپ پوچھو نہیں. اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ ایسے چلتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ان کا نام جو ہے شیخ ابو الیمن محمد برکات، 14 پشتک محمد ہر ایک بیٹے کا نام ہے. ابن محمد تم اور ہم ہوتے تھے کہ بھائی ابھی کتنے رکھے میں ابھی کتنے رکھو. 2 بچوں میں 2 کے بھی ساتھ ہم نہیں رکھ سکتے. محمد کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں، محمد اے محمد بی ٹھیک ہے نا. جب ہر ایک میں اے اور بی ہوتا ہے تو محمد اے محمد بی، اور اگر آپ عربی کے ساتھ محمد علی محمد بے ہو سکتا ہے نا. یہ تو 14 پشتک مدینہ منورہ بہت مدت تک رہے. پھر ان کو ارادہ ہوا، جس ملک میں رہتے تھے وہاں کا بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ بہت بڑے چاہتے تھے ان کو. تو ارادہ کیا. جب ارادہ کیا اور سفر کا اسباب مانگا تو رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ ابو الیمن تمہیں مجھے چھوڑ کر جانے کو کیسے دل چاہتا ہے؟ مجھے چھوڑ کر. حضور کو کتنی محبت ہے. جب امتی محبت کرتا ہے تو حضور کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حضور
हम तो ये कहते हैं कि हमें हुजूर को छोड़ कर जाने के इरादे, लेकिन यहाँ हुजूर क्या कहते हैं, रात को होगा तो उनके दिल में भी, शेख के दिल में भी, लेकिन हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि हमें छोड़कर, बस उन्होंने आंख खोली और सारा बिस्तर निकाल लिया। फिर वहां का बादशाह चाहता था कि बड़े बड़े प्लान बनाए थे, उन्होंने कहा तुम सारी हुकूमत दे दो, बादशाह आप तो पिता लो, सारी दुनिया की हुकूमत दे दो, मैं मदीना मुनव्वरा को नहीं छोड़ूंगा। अब कुछ साल हो गए और इंतकाल हो गया और जनरल वकील में। तो भाई असल में ये बड़े लोग बड़े वाक़यात थे। आप कहेंगे हमको थोड़ा मिलने वाला है, भाई नहीं मिलने वाला है, लेकिन इसको सोचकर कोशिश करो, थोड़ा भी तो मिल जाए ना, है ना। दुबई नहीं मिले तो और भी मिल जाए, समझे ना। दुबई न मिले तो और भी नहीं मिले तो ऐसो भी झोपड़ा तो मिल जाए ना। और यहाँ एक झोपड़ा भी मिल गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों का भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। चलिए आप दोनों अमल कीजिए इंशाअल्लाह।